نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس رکو نمبر 4 آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھ کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدابیر کرتا ہے۔ تو اب کہیں گے اللہ، تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر آیت نمبر 32 میں فرمایا، تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اس سے پہلی رکوع میں جو آیات گزری ہیں ہم نے سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت کو بیان فرمایا تھا، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے۔ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ تمہیں یہ حواس کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے تم سنتے ہو، جن کے ذریعے تم دیکھتے ہو؟ آفات کی کثرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے؟ حالانکہ یہ اتنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور زندہ کو مردہ سے، جیسے انسان کو نطفے سے، پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے، اور یوں ہی مردہ کو زندہ سے، جیسے نطفے کو انسان سے اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے، اور ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا وہ اللہ ہے۔ جب وہ لوگ اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، جب تم اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ حالانکہ بت نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان امور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی عبادت تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ، تو یہ اللہ ہے، یعنی جو ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے اور آسمانوں، زمین، زندگی، موت سب کا مالک ہے اور رزق و عطا پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ تمہارا سچا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی بت۔ اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، تو اس کے ماں سوا سب معبود باطل محض ہیں۔ اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کا کارسازی کا اعتراف کر لیا تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ آیت نمبر 33 میں فرمایا، یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جس طرح یہ مشرکین حق سے گمراہی کی طرف پھیر دیے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اس کا جو حکم اور قضا تھی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کی اور اس سے کفر کیا۔ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کریں گے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اس آیت میں رب کی بات سے مراد تقدیر الہی ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یعنی ہم ان سے دوزخ بھریں گے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا، تم فرماؤ
کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تو تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ اس آیت میں توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، اور یہ دلیل یوں دی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں، کیا وہ بت جنہیں تم معبود مانتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ وہ بغیر کوئی مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو پیدا بھی کر لیتا ہو اور پھر موت کے بعد انہیں پہلے ہی کی طرح دوبارہ بنا بھی دے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور بتوں میں پیدا کرنے کی قوت قدرت ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب بت کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پہلی مرتبہ بنانے پر اور فنا کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد راہ راست سے کیوں منحرف ہوتے ہو؟ پھر آیت نمبر 35 میں فرمایا، تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حجتیں اور دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر اور مکلفین کو عقل و نظر عطا فرما کر حق کی طرف رہنمائی کرے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جسے خود اس وقت تک راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے، جیسا کہ تمہارے بت ہیں کہ وہ تب تک کسی جگہ جا نہیں سکتے جب تک کوئی اٹھا لے جانے والا انہیں اٹھا کر نہ لے جائے، اور نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ راہ حق کو پہچان سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت انہیں زندگی، عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں گے؟ اور ایسوں کو معبود بنانا، ان کا مطیع بننا کتنا باطل اور بےہودہ، بے عقلوں والا کام ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ یعنی ان مشرکین کی اکثریت بتوں کو معبود اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے میں تو صرف وہم اور گمان پر چلتی ہے، جس کی ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے، بلکہ یہ صرف شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے اور انہوں نے کچھ سمجھ کر ہی بت پرستی کی ہوگی۔ اور آیت میں اکثر فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے، لیکن وہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے۔ آیت مبارکہ میں فرمایا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں ظن سے مراد وہ گمان میں آباء اور اجداد کی پیروی اور تقلید کی۔ گمان سے مراد وہ گمان ہے جو خلاف تحقیق ہو، اس میں شک اور وہم بھی داخل ہے، اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر اور اختیار کرنے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید کی۔ اس تقلید پر دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں ہے۔ البتہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے، وہ اگر کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں، بلکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے، کیونکہ وہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ جو کہ واقعے کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ ہاں، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفسیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت اور علوم و اسرار کی جس مرتبے پر ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے شایان شان نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ یہ جھوٹ اور افتراء سے منزہ ہے، اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ ہاں، قرآن، تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمایا، اور قرآن میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض و احکام کی تفصیل ہے، اور یہ بات قطعی اور یقینی ہے، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اور کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں کافروں کی اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا کفار یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو تم بھی عربی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو، تو لہٰذا اگر تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لاؤ اور ان سے مددیں بھی لو اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ناچیز ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے۔ اور قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا علم و خرد کے دعوے دار احاطہ نہ کر سکے اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے، تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا انکار کرنا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ یعنی جس عذاب کی قرآن پاک میں وعیدیں مذکور ہیں، جو ذکر کی گئی ہیں، وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی عناد کی وجہ سے اپنے رسولوں کے معجزات اور آیات دیکھ کر نظر و تدبر سے کام لیے بغیر انہیں جھٹلایا تھا۔ تو تم دیکھ لو کہ تو ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ اس لیے اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی میرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ان قریب ایمان لے آئیں گے، اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی نہ ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے، اور آپ کا رب
ان جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے اور ان قریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا بھی ہوگا۔ اس آیت میں یہ غیبی خبر ہے، غیبی خبر ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض جو تھے وہ ایمان سے محروم رہے۔ اسی آیت مبارکہ میں سورہ یونس کے رکو نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے قبر کے حساب اور آخرت کے امتحان میں روشنی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم اور قدرت پر یقین مضبوط کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ تیرا شکر ادا کرنے والیاں بنائے۔ ہمیں دنیا کی چند دن کی زندگی کے دھوکے اور اس کی چکا چوند سے محفوظ رکھ اور ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ رکھ۔ اللہ رب العالمین دعا کے امتحانات میں ہمیں، دنیا کے جو امتحانات ہیں ان میں ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما، اور آخرت کے دن اپنی رحمت سے کامیابی ہم سب کو عطا فرما۔ ہمیں آخرت کے جواب دہی کے احساس دے اور ہمیشہ اپنے سامنے جواب دینے کے لیے تیار رکھ۔ ہمیں غفلت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور روشنی میں لے جا۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔